جب میرا انتقال ہو جائے نا تو میرا جنازہ رات میں نکالنا۔ علی کہنے لگے فاطمہ، علی جیسا مفتی جن کے بارے میں میرے آقا خود فرمائے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے پاس آنے کے لیے 2 مرتبہ علی سے ملنا پڑے گا، ایک مرتبہ دروازے میں سے آؤ اور ایک مرتبہ جاؤ۔ سمجھ رہے میری بات؟ فاطمہ رو رو کر کے کہہ رہی ہے سرتاج میرا جنازہ رات میں نکال لو۔ علی بولے فاطمہ، قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں، قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں جس میں یہ آیا ہو کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے، حدیث بھی نہیں۔ علی کو علم تھا، اب پھر تم نے کیوں مانگا، تمہاری یہ چاہت کیوں ہوئی؟ میری بہنیں سن لیں، سیدہ فاطمہ کہتی ہیں میرے سرتاج یہ آپ نے یہ کہا تھا فاطمہ جو تمہیں پسند ہو، تم میں نبی کی بیٹی ہوں، حسن حسین کی ماں ہوں اور علی کی بیوی ہوں، سیدوں کی دادی ہوں، جنتی عورتوں کی سردار ہوں، لیکن سنو میں نے اس لیے مانگا۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی، بولی کہ میرے سرتاج میری چاہت یہ ہے کہ میری مرضی یہ ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میرا انتقال ہو تو میرا جنازہ دن میں نہیں بلکہ رات میں نکالا جائے۔ اس لیے فاطمہ پردہ چاہتی ہے، پردہ، فاطمہ کو پردہ پسند ہے۔ فاطمہ یہ چاہتی ہے کہ جب تک زندہ رہوں اپنے اوپر کسی غیر مرد کی نظر پڑنے نہیں دوں گی، اور جب میرا انتقال ہو جائے تو فاطمہ یہ چاہتی ہے کہ فاطمہ کے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، اس لیے میرا جنازہ رات میں نکالا جائے۔ اور ادھر کیا ہے؟ ادھر پوری لاش دن میں نکل رہی۔ ذرا سوچو، ویسے ہی خالی نعرے لگانے سے کام تھوڑی چلے گا۔ بیٹا او بچوں میرے چاہتے، سیدہ فاطمہ کو پردہ پسند تھا، اور ہماری بہن جاڑوں کے موسم میں بھی نا یہاں کا کھول لیتی، یہاں کا۔ کیوں؟ بمبئی کا کلچر آ رہا ہے، گووا کا کلچر، مدینے کا نہیں آ رہا۔ جس دن مدینے کا جانے لگا نا اس دن گھروں میں برکتیں دیکھنا۔ بڑے پیر صاحب کے تعلق سے ایک واقعہ آتا حضرت، ان کا ایک چاہنے والا تھا، مرید تھا، وہ کہنے لگا سرکار کماتا بہت ہوں مگر برکت نہیں ہوتی۔ وہ بولے نماز پڑھا کرو۔ بولے سرکار نماز پڑھتا ہوں، تمہارے بیوی بچے پڑھتے ہیں؟ کہا پڑھتے ہیں۔ بڑے پیر صاحب بولے قرآن پڑھا کرو۔ کہا حضور نماز پڑھتا ہوں۔ کہا قرآن پڑھتا ہوں، بچے بھی پڑھتے ہیں۔ اب بڑے پیر نے آنکھوں کو بند کیا۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اور پھر یہ جو دل والی آنکھیں یہ کھلتی ہیں نا، ماتھے کی آنکھوں سے اس چادر کے پیچھے کا نہیں دکھتا ہے، مگر دل کی آنکھوں سے چادر نہیں پہاڑ کے پیچھے کا بھی دکھتا ہے۔ اس لیے اللہ والے آنکھوں کو بند کرتے تھے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ شاہ مدار پاک کا جو مزار شریف ہے نا، پتہ نہیں کتنے یہاں غوث، قطب، ابدال، وتدہ، وجبہ، نقبہ، ایسے ایسے لوگ ولی۔ دیکھو کوئی چور ہوگا تو اس کے دوست کیا ہوں گے؟ چوری ہوں گے۔ ڈکیت ہوگا تو ڈکیتی۔ اللہ والے پھر بھی اتنے مقدس معظم، تو کسی کا گزر ادھر سے ہوگا، کسی کا ادھر سے ہوگا، کسی کا ادھر سے، ٹھکانہ تو وہی ہے نا، مرکز تو وہی ہے، سب وہاں جائیں گے۔ تم بہت خوش قسمت ہو یار، ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ ضرور سلام کر کے آیا کرو، سمجھے؟ باقی دنیاوی خرافات سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، سمجھ رہے میری بات؟ دنیاوی خرافات سے ہمیں کوئی مطلب، شریعت مصطفیٰ کے پابند رہو، کسی بھی ولی کی توہین مت کر دینا۔ یہ میری کان کھول کے سن لیو توجہ سے، علماء کے موجودگی میں بول رہا ہوں، غلط بولوں گا مجھے پکڑ لیں گے۔ پورے ہندوستان میں بولتا ہوں، یہ بھی تقریر پورے ہندوستان میں بہت شاندار کرتے ہیں، سارے لوگ ہی ہیں، مگر سچی بات بتا رہا ہوں، تم جس پیر کے مرید ہو، جس پیر کے مرید ہو، حق ہی ہے وہ پیر صحیح ہو،
ایسا نہ ہو کہ نماز ساری ہڑپ کر رہا، ایسا نہ ہو جو شریعت کے خلاف چل رہا، چاہے شریعت کے خلاف میرا باپ بھی ہوگا تو وہ میرا نہیں، سمجھ رہے میری بات، چاہے کہیں کا بھی رہنے والا ہو۔ پہلی بات ہے شریعت، اگر ہوش و حواس میں تو اب سنو، ہاں تمہارے پیر جیسے بھی ہوں، جیسے کا مطلب جہاں کے بھی ہوں، تم سب سے زیادہ اپنے پیر کی عزت کرو، مگر ایسی عزت کرو کہ ان کی عزت کرنے سے دوسرے کے پیر کی توہین نہ ہو۔ سمجھ گئے میری بات؟ سمجھ گئے میری بات؟ کیونکہ ساری مارکیٹوں میں اگر آم آئیں گے تو وہ درخت کے ہی آئیں گے۔ یہاں جو لائٹیں آ رہی نا، ٹرانسفارمر سے آ رہی، سارے بلب جل رہے ہیں، کوئی تیز کوئی یہ کوئی، لیکن کرنٹ وہیں سے آ رہا۔ ایسے ہی سب کا ملن جڑ مولا کائنات حضرت علی۔ سمجھ رہے میری بات؟ تو زبان نہیں کھلنی چاہیے کسی بھی ولی کی شان میں، سن لیو، ورنہ تمہارا جلسہ کرانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ کچھ لوگ جذبات میں آ کے بول دیتے ہیں نا، ارے تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ 5ویں کلاس کا پڑھنے والا، دوسرے کلاس کا پڑھنے والا، ہائی اسکول اور انٹر بی اے ایم میں اس کی انگلش یا گرامر کو پہچان سکتا؟ ہماری عقل چھوٹی ہے، ہمارے نزدیک سارے ولی کامل ہے، سب ہمارے سر کے تاج ہے۔ جس سلسلے سے جن سے مرید ہو، ان کی محبت تمہارے دل میں سب سے زیادہ رہنی چاہیے، مگر ایسی زیادہ رہنی چاہیے کہ کسی دوسرے کے پیر کی توہین نہ ہو، اس کا خیال رکھیو۔ چلو اب آگے بڑھتا ہوں میں، یاد رکھو گے، یہ گانٹھ میں باندھ لو گے۔ کچھ لوگ چکریائے لوگ ہوتے ہیں، کچھ چکریائے مولانا بھی ہوتے ہیں، چوراہوں پہ کھڑے ہو کے کنفوسی کرتے ہو، وہ یوں اور یوں اور یوں ایسے ویسے بہکاتے رہتے ہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ یہ میدان میں کہہ کے جا رہا ہوں میں، میدان میں اگر ہوش و حواس میں ہے، کھاتا ہے پیتا رہتا، اس پہ کوئی حالت طاری نہیں ہے، تو سمجھے، کوئی ایسا نہیں ہے تو اس پہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، شریعت کے احکام ہے، اور اگر کوئی ایسا ہے تو اس پہ شریعت کے احکام نہیں۔ سمجھ رہے؟ اب بات یہ چل رہی تھی سیدہ فاطمہ، اللہ کہنے لگی مجھے پردہ پسند ہے۔ بڑے پیر صاحب کے ہاں وہ پہنچ گئے، کہنے لگے سرکار برکت نہیں ہوتی، بچے بھی کماتے میں بھی کماتا ہوں۔ آنکھوں کو بند کیا بڑے پیر صاحب نے، ایسا کرو تم اپنے گھر کے دروازے پہ جا کے موٹے کپڑے کا پردہ لٹکا دو۔ ولی تھے، لٹکا دیا صاحب۔ 2-3 مہینے گزرے تو اب تو دولت کی ریل پیل، خوب برکتیں، مہمان کھا کھا کے جا رہا ہے، ضرورت مند اپنی ضرورتیں پوری کر کے جا رہا ہے۔ اب دونوں میاں بیوی میں مشورہ ہوا، اجی ایک بات تو بتاؤ، اس پردے میں کیا آئٹم ہے یار؟ جب سے یہ آیا تو برکتیں ہیں۔ پہنچ گئے بڑے پیر صاحب کے پاس، کہنے لگے سرکار اتنا بتا دو پردے کا معاملہ کیا ہے؟ بڑے پیر بولے کیا مطلب؟ بولے حضور جب سے ٹانگا نا برکتیں۔ تو بڑے پیر کیا بولے، سنو بیٹا، تم نماز پڑھتے تھے برکتیں اترتی تھی، قرآن پڑھتے تھے برکتیں اترتی تھی، مگر تمہارے گھر کے سامنے ایک مارکیٹ ہے، ایک بازار ہے، میں نے آنکھیں بند کر کے دیکھ لیا۔ کہا جی حضور ہے، کہا ہفتے میں 1 مرتبہ تمہارے گھر کے سامنے سے بازار میں جانے والے لوگ بے نمازی جایا کرتے تھے، ناپاک جایا کرتے تھے، تمہارے گھر میں برکتیں اترتی تھی، مگر ان بے نمازیوں سے برکتیں ختم ہو جاتی تھی۔ میں نے پردہ لگوا دیا تاکہ ان کی نظر پڑے ہی نہ، اب برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ ایسے ہی وہاں مکان پور شریف کو جب اللہ کے ولیوں کا گزر ہوتا، ہو سکتا تمہارے گاؤں کی طرف سے ہو سکتا کدھر سے، اور وہ تو مرکز ہے، وہاں تو جانا، یہ کنفرم ہے، پکا۔ سمجھ رہے میری بات؟ ہم لوگ نا اگر تقریر کرنے آتے تو راتوں میں جاتے، اب رات میں بند رہتا، مگر کہتے سرکار آپ کے لیے کیا بند کھلا ہے؟ سرکار ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہو جاتے، گاڑی ایک طرف کھڑی، سرکار آپ تو دیکھ رہے ہیں نا، آپ تو جان رہے ہیں، اور آج میں بھی خوش قسمت ہوں، اس لیے بار بار ان کا نام لے رہا ہوں۔ سوچ رہے ہوں گے اچھا چلو میرے علاقے میں آیا، بھولا نہیں ہے مجھے، کہیں بھی چلے جائیں گے تب بھی ہم اللہ کے ولیوں کو نہیں بھولیں گے۔
کہیں بھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. بولو. تو اب یہ نبی کے بچوں کا طریقہ گھر میں پہنچاؤ گے. اور ہمارے ہاں بالکل الٹا پلٹ. میاں بیوی میں اتنی لڑائی. گھر میں نا ٹیلز ہے, پتھر ہے, اور اے سی لگی ہے, پنکھے, کولر, کمبل, بمبئی کی تمام چیزیں, سب کچھ ہے, مگر ایک ٹائم کیا سکون نہیں ہے. صبح کے ناشتے میں کچ کچ, دوپہر کے کھانے میں کچ کچ, شام کے کھانے میں کچ کچ, اتنی لڑائی جھگڑے, اتنے آپس میں ٹینشن بازی. کھانا نہیں کھا رہے ہیں بلکہ کھانا ہی نہیں کھا رہے. معلوم ہے کیوں؟ اس لیے نبی کے طریقے سے ہٹے ہوئے. نبی کے طریقے سے ہٹے. جس دن اگر نبی کے طریقے پر تم آ گئے اس دن تمہارے گھر میں برکت ہی برکت ہو. مجھے بتاؤ ذرا نبی کی زندگی کا ایک چھوٹا سا لمحہ رکھوں. سننا چاہ رہے ہو آپ لوگ یا ختم کر دوں؟ اب آپ کے اوپر گاڑی چلے گی. دیکھو میں کیسے چلا رہا ہوں وہ میں ہی سمجھ رہا ہوں. سمجھ رہے؟ اب آپ کے اوپر گاڑی چلے گی. پہلے میں ٹائم دیکھ لوں. ابھی تو 3:27 ہوئے میرے موبائل میں. اچھا ٹائم کی قید مت کرو, گھٹ بھی سکتا بڑھ بھی سکتا. توجہ. میرے نبی نے 11 شادیاں کی. کتنی بولو؟ نبی کی بیوی کتنی تھی؟ تو یہ شادیاں کیوں کی اس کا جواب دے دوں. نبی نے اپنے نفس کے لیے نہیں, اپنی خواہشات کے لیے نہیں, بلکہ نبی نے اس لیے شادی کی تاکہ میری امت کو شادی کرنے کے بعد زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے. سمجھ رہے میری بات؟ تو اب نبی کی زندگی کو اٹھاؤ دیکھو. میرے نبی کی ایک بیوی کا نام تاریخ میں آتا جن کا نام حضرت حفصہ. کیا نام ہے؟ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ نبی کی بیوی. صبح صبح آقا پہنچ گئے اور نبی جب حضرت حفصہ کے گھر پہنچے, السلام علیکم ورحمت اللہ. حضرت حفصہ بھی کھڑی ہو گئی. وعلیکم السلام. آقا تشریف. آقا بیٹھی, پانی پلایا. آقا نے پانی پیا, تھوڑی دیر بیٹھی بات کی. اب کہنے لگی سوڑے آقا, پیارے آقا, اگر تھوڑا وقت مجھے دے دے تو میں اپنے ہاتھ سے کھانا بنا لوں اور آپ کو کھلا دوں, کھانا کھا کر کے چلے جانا. کھانے کی اجازت. میرے نبی نے فرمایا حفصہ چلو آج ہم کھانا کھاتے ہیں. نبی بیٹھ گئے. حفصہ جو دے خوشی کے مارے ٹھکانا ہے, خوشی کے مارے ٹھکانا ہے. سمجھے؟ حفصہ کھانا بنا رہی ہیں خوشی میں. مجھے لگتا خوشی کے مارے بھول گئے 2 مرتبہ نمک ڈال دیا. اب ہانڈی میں جب 2 مرتبہ نمک کا پڑا تو ہانڈی کڑوی. اور حضرت حفصہ نے جب کھانا بنا لیا, دسترخوان لگا دیا. میری بہنیں سن لے, بس ختم کرنے جا رہا ہوں. دسترخوان لگا دیا اور فرمانے لگی آقا آ جائے, تشریف رکھے. میرے نبی کے ہاتھ دھلائے اور دھلا کر کے نبی بیٹھ گئے. کہ حضور کھائے, مگر نبی نے شروع نہیں کیا. نبی نے بی بی کو آواز دیا کہ حفصہ کیا تم نہیں آؤ گی؟ حفصہ آگے بیٹھ گئی, کپڑے سنبھال کے بیٹھی. آقا کھائیے. نبی بولے حفصہ آپ نہیں کھاؤ گی؟ کہ جی آقا میرا روزہ ہے. حضرت حفصہ کا نفلی روزہ تھا, رمضان کا مہینہ نہیں تھا. کہیں سوچ رہے ہو کہ نبی نے رمضان میں کھا لیا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ نفلی روزہ تھا, نفلی. حفصہ بولی آقا اگر اجازت دے تو توڑ لوں, کھا لوں, یا پھر جیسے آپ چاہیں. میرے نبی نے فرمایا حفصہ رہنے دو, میں اکیلے ہی کھا لوں گا, تم روزہ رکھو. حضرت حفصہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. حضرت حفصہ نے ایک لقمہ لیا, سبزی میں لگایا اور آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا. میرے نبی نے وہ کھانا کھا لیا, وہ لقمہ لے لیا, اور جیسے ہی لیا تو منہ میں اتنا کڑوا. اب وہ لقمہ نہ تو نگلا جائے نہ اگلا جائے. اب نبی پریشان, کبھی ادھر کو گھما رہے تو کبھی ادھر کو, چہرے پہ کڑواہٹ کے اثرات. حضرت حفصہ ڈر گئی. آقا کو کیا ہو گیا؟ پسینے پسینے.
मगर मेरे नबी ने गाली नहीं दी, मेरे नबी ने तमाचा नहीं मारा। जरा जिंदगी तो देखो। तुम कहते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, यह है हमारी शान। बच्चा बच्चा कुर्बान, खाक हो कुर्बान तुम। मेरे नबी ने गाली नहीं दी, तमाचा नहीं मारा, ढलिया नहीं फेंकी, रोटी नहीं फेंकी, सब्जी नहीं। हफ्सा परेशान, पसीना गया, बल्कि नबी ने जब हफ्सा को देखा तो हफ्सा पसीने में थी। मेरे नबी समझ गए हफ्सा डर गई, तो नबी ने गाली नहीं दी, बल्कि हफ्सा को मुस्कुरा दिया और वो लुकमा खा लिया। हफ्सा ने ठंडी सांस ली, बोली या अल्लाह मैं तो डर गई थी। कहा क्या हो गया था आपको? मैं डर गई थी। इतने में हफ्सा ने एक और तोड़ के दे दिया, लीजिए आका। वो तो मुश्किल से गया, ये और आ गया। मेरे नबी ने वो भी खा लिया, पूरी सब्जी खा ली। अब नबी बोले हफ्सा और नहीं खिलाओगी क्या? बोली अभी जाती हूँ। जल्दी से लाई, जितनी सब्जी पके सब पोंछ पाछ के ला के रख दी। ईमानदारी से बताओ, यहीं पे देखो, जो तुम कहते हो ना जलसों में आके नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, इस पे देखो। अगर काश तुम्हारी बीबी से इतना नमक तेज हो जाता, अव्वल तो तुम्हारी बीबी बराबर में बैठती नहीं खाने के लिए, और तुम भी नहीं कहते बगैर हाथ धोए खेचा तानी सड़ा सड़ सड़ा सड़ सड़ा सड़, समझे? बिस्मिल्लाह पड़ेगा, गाली बकरिया। अब पहले तो ये अच्छा चलो मान लो बीबी बैठ भी जाती बराबर में और खाना खाती, तो बीबी लुकमा ही नहीं देती। पहला तरीका तो ये। अब सुनो, और अगर लुकमा दे भी देती और कड़वा होता तो तुम खाते? माँ बहन की इतनी गालियां बकते, ढलिया अलग पड़ी होती, प्याली अलग होती, समझे, और गालियां इतनी देते, औरतें छतों पे होती। अब अच्छा चलो पहला लुकमा खा भी लेते तुम, और तुम्हारी बीवी दूसरा दे देती कि लो सरताज, तो तुम कहते रुक जा जरा जूता उठा लूं, अभी दिए तुम। ये तुम्हारा कल्चर है। फिर कह दो घर में बरकतें नहीं, या लड़ाई बहुत हो रही है। अरे नबी की जिंदगी लाओ। बारीक बात है ये, समझ लेना। मेरे नबी मुस्कुरा करके बोले हफ्सा और नहीं दोगी? और ले आओ। हजरत हफ्सा लाई। अब हफ्सा कह रही है आका आका, बच्चों खामोश, का आका, सोने आका, प्यारे आका, आज बड़े खुश लग रहे हैं आका, कुछ मांगना चाहती हूं। हफ्सा कह रही नबी की बीवी, कह रही हूं आका कुछ मांगना चाहती हूं। मेरे नबी ने लठ नहीं उठाया, डंडा, तुम तो कमर तोड़ देते, रुक जा, ले मांग। एक तो ऐसा खाना पका फिर मांगना चाह रही हो, तुम्हारा ये आइटम होता। मगर मेरे नबी ने कहा हफ्सा मांगो, क्या मांगते हो मांगो। हफ्सा ने क्या मांगा? सोना चांदी नहीं मांगा, मेरी बहनों सुन लो। हफ्सा ने मांगा तो क्या मांगा? कहने लगी आका मेरा रोजा, अगर रोजा नहीं होता तो आपका झूठा खाती। आका थोड़ा सा झूठा छोड़ देना ताकि मेरे लिए तबर्रुक हो जाए, मैं अपने रोजे की इफ्तार इसी तबर्रुक से करना चाहती हूं। आका झूठा छोड़ देना। ये होती है मियां बीवी की बातें। और हमारे यहाँ प्यार कैसा बताऊं? मोटरसाइकिल पे लेके जाएगा कि चलो बंबई से नई नई कमाई है, मोटरसाइकिल, और वो भी बैठेगी ऐसे टांग पे टांग रख के, ऐसे ऐसे बैठेगी, और फिर भर लेगी उसकी कोलिया, और यहाँ पे गर्दन पे मुंह रख के कुटर 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 कुटर, ऐसी कोलिया भर के। और ये भी 85 से नीचे नहीं चलता, भले ट्राली में घुस जाए या कहीं घुस जाए, नो टेंशन, समझ रहे? अब वो जो थी बैठेगी कोलिया भर के ऐसे, ताकि मेरे शौहर को मिर्गी का दौरा पड़े तो गिरे ना, मैं रोक लूं, ऐसे हालत। अब पहुंच गए हुआ मोटरसाइकिल सही सलामत, वो भी क्योंकि ब्यूटी पार्लर से होके आई है, और ये भी बंबई से पूरी छिलवा के आए थे। अब दोनों शादी में पहुंचे। शादी में जब पहुंचे, पहुंचने के बाद दोनों भरे मजमे में बैठे मियां बीवी।
میدان میں کرسی ڈال لی، وہ اس کے کپڑوں سے کھیل رہی ہے، وہ اس کے کپڑوں سے، جب کھانے کا ٹائم آیا وہ اسے کھلا رہی ہے، وہ اسے کھلا رہا ہے۔ پورا گاؤں کہہ رہا ہے دیکھو ہنسوں کا جوڑا بیٹھا تھا، ہنسوں کا، کتنا پیار آ رہا ہے ان میں، کتنے پیارے ہیں یہ دونوں، کتنا اچھا جوڑا، ہنسوں کا جوڑا۔ اتنے میں نا لڑکی کی اماں نکل کے آ گئی۔ لڑکی کی اماں بولی دیکھو تو میرا داماد کتنا پیارا، پیارا یہ بھڑوا بھڑوا، اسے پیارا کہے گی یہ منہ پھیلیا۔ ارے ذرا سوچنے کی بات ہے، یہ بے حیا ہے، بے حیا، اس کو پیار نہیں بولتے۔ شرم و حیا، غیرت کرو غیرت، اس سے ہماری نسل بگڑ رہی ہے، نسل، اس سے ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، بچے، انہیں کلچر دو، ماحول دو، سیدہ فاطمہ کا دو، سیدہ فاطمہ کی بیٹی جن کا نام زینب ہے، طبیعت ناساز ہے، حکیم کے پاس نہیں گئی، کہا پردے سے چلو، چادر اوڑھ لو، اپنے شوہر کے ساتھ چلو، اسلام بھی تو اتنی اجازت دیتا ہے۔ تو معلوم انہوں نے کیا کہا، اسلام تو اجازت دیتا ہے مگر مجبوری ہے، میں حسین کی بہن ہوں، میں حسن کی بہن ہوں، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، علی کی بیٹی ہوں، مجبوری میرے ساتھ یہ، اپنے گھر کا ماحول سنبھالو۔ حضرت حفصہ کے لیے وہ چھوڑ دیا، شام کو افطار اسی سے کی، اور جب نمک کا دیکھا تو اتنا کڑوا، اب آقا کے قدموں پہ گر گئی اور کہنے لگی آقا مجھے معاف کر دو، سوڑے آقا، پیارے آقا مجھے معاف کر دو، اتنا کڑوا تھا، میرے نبی کا جملہ سن لو اور تقریر ختم کر لو، زندگی ملی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اب ذرا سنو، نبی کی بارگاہ میں حضرت حفصہ اور کہنے لگی آقا میں نے اتنا نمک کا کھلا دیا، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ میرے نبی بولے حفصہ تم اپنے باپ کو چھوڑ کے آئی میری خاطر، اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی میری خاطر، گھر والوں کو چھوڑ کے آئی میری خاطر۔ آقا کہنے لگے حفصہ اگر زندگی بھر نمک کا کھلاتی رہوں گی تب بھی تمہارا